مجھے بھی لگ رہی ہے. اس بات سے پریشان نہیں ہونا. ظاہر ہے گرمی کا موسم ہے تو گرمی تو لگے گی، سردی ہوگی تو سردی لگے گی، تو اس لیے ان چیزوں سے پریشان نہیں ہوتے. ہر حالات میں ہمیں چلنے کی، ہر حالات کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے. آمین. عبادت کے کلام کے بعد اس کے بعد پھر میں آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنا چاہتا ہوں، اور آپ اس بات کو ضرور دھیان سے سنیے گا. ابھی پہلے ہم کلام سنیں گے، اس کے بعد پھر ہم بات کریں گے. آئیے کلام مقدس کی طرف چلتے ہیں. سب سے پہلے خدا کا کلام جو آج ہمارے لیے ہے، ہماری زندگیوں کے لیے ہے. خدا کا کلام آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے حقیقی تعلیم، ٹرو ایجوکیشن. ساتھ نکالیے گا استشرا کی کتاب، اس کا 5 باب اور اس کی 8 اور 9 آیت. کلام خدا میں سے ہم دیکھیں گے استشرا 5 باب اس کی 8 اور 9 آیت. جسے نکالے گئے آمین. جی پڑھنے میں آمین کیجیے گا. خداوند کے زندہ مقدس پاک کلام میں یوں لکھا ہے، تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے. تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا اور نہ ان کی عبادت کرنا، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا غیور خدا ہوں، اور جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں ان کی اولاد کو 3 اور 4 پشت تک باپ دادا کی بدکاری کی سزا دیتا ہوں. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو. خداوند کا شکر ہو. سب کے آمین. سب لوگ بیٹھ جائیں، شریف بیٹھ جائیں، سب لوگ بیٹھ جائیں. کلام خدا میں سے استثنا کی کتاب میں سے آج ہم نے جو پیغام سنا ہے، جو خدا کا کلام سنا ہے، اس میں لکھا گیا تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا اور نہ کسی چیز کی صورت بنانا. نہ مورت بنانا اور نہ صورت بنانا جو آسمان پر یا آسمان کے نیچے زمین پر یا زمین سے نیچے پتال میں بھی ہو. تو نے ان سب کی کوئی صورت یا مورت نہیں بنانی اور نہ تو نے ان کو کیا کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے. یہ ساری چیزیں ہمیں بتائی گئی، اور کلام میں یہ بات کلیئر لکھی ہے کہ جو لوگ مورت کو سجدہ کریں گے ان کے لیے کیا ہے، 3 پشت تک ان کی اولاد سے جو ہے اس کا جو ہے بدلہ لیا جائے گا. آج لوگ مصیبت میں کیوں ہیں، آج لوگ پرابلم میں کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم خدا کے کلام کو سنتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے. کلام کو ہم سن تو لیتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں ہے. اس لیے خدا جو ہے وہ پشتوں تک ہم سے اس گناہ کی سزا لیتا ہے. باپ دادا نے گناہ کیا، اس کی سزا آگے اولاد کو ملتی ہے، اور جب تک ہم گناہ کرتے رہتے ہیں ہمیں سزائیں ملتی رہتی ہیں اور یہ ختم نہیں ہوتی. اس کو کہتے ہیں موروثی گناہ. کیا کہتے ہیں؟ موروثی گناہ. یعنی کہ باپ دادا کا گناہ جو ہے وہ آگے اولاد کو ملتا ہے. اس لیے نہ تو ہم اپنے باپ دادا کے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور نہ ہی آگے ہم اپنی زندگی کو درست کرتے ہیں. باپ دادا کا گناہ نسل در نسل چلتا رہتا ہے، اور کلام میں بات یہ لکھی تھی کہ 3 پشت تک میں کیا کروں گا، اس کی سزا دوں گا اور اس کا بدلہ لوں گا. اگر ہم بتوں کی پوجا کرنا نہیں چھوڑتے، اگر ہم جو ہے بت پرستی نہیں چھوڑتے، اگر ہم مورتوں اور صورتوں کو سجدہ کرنا نہیں چھوڑتے، تو پھر ہمیں سزا جو ہے وہ ملتی ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں یہ بات لکھی گئی.
اور ہمیں اس بات پہ دھیان کرنے کی ضرورت ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو درباروں میں بھی جاتے ہیں, مندروں میں بھی جاتے ہیں, اور ابھی ریسنٹلی میلہ ہوا وہاں پہ بھی لوگ گئے. اور یہ کیا کرتے ہیں لوگ, بہت سارے لوگ ایسے ہیں نوجوان خاص طور پہ چادر پکڑتے ہیں اور چادر پکڑ کے ڈھول والے کو لیتے ہیں اور ڈھول جاتے ہیں گلیوں کے اندر چندہ اکٹھا کرتے ہیں کہ یہ جی یہ ہم چادر چڑھانے کے لیے جا رہے ہیں. کیا کلام ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ کیا کلام ہمیں اس بات کے لیے ایگری کرتا ہے؟ کیا کلام ہمیں کہتا ہے کہ آپ ایسا کام کریں؟ کلام لکھا گیا زبور 95 پڑھیے گا 97 زبور 97 اور اس کی ورس نمبر 7. جی ذرا پڑھیے گا, جلدی سے پڑھیے گا. کھدی ہوئی مورتوں کے سب پوجنے والے جو بتوں پر فخر کرتے ہیں شرمندہ ہوں. اے معبودو اس کو سجدہ کرو. آمین. کھدی ہوئی مورتوں کو سجدہ کرنے والے, اس کو پوجنے والے کیا ہوں گے, اور اس پر فخر کرنے والے شرمندہ ہوں گے. شرمندگی آتی ہے جب پتہ چلتا ہے جا رہے تھے رستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ڈیتھ بھی ہو گئی. بہت سارے لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی. کیا ہوتا ہے؟ شرمندگی. یہ کیا ہے ہمارے لیے؟ شرمندگی کی بات ہے. اور کلام اس بات کو ڈینائی کرتا ہے, کلام جو ہے پرومیننٹ کرتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہے ان چیزوں پر غور کریں. کلام ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم مردوں کو سجدہ کرنے جائیں. ہم اسپیشل جو ہے وہ گاڑیاں کرائیں, ہم موٹر سائیکل پہ جائیں, پیدل جائیں. ہمارا خدا تو ہمیں ایسی اجازت ہی نہیں دیتا کہ ایسی ریڑھ کے جو ہے وہ اسی پہاڑیاں چڑھی ہے. ہمارا خدا تو ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم اپنے آپ کو اذیت دیں, ہم پیدل جائیں اور کئی کئی دن تک بیمار پڑے رہیں. ہمارا خدا تو ہمیں اجازت ہی نہیں دیتا. ہمارا خدا رحیم خدا ہے, ہمارا خدا رحم کرنے والا خدا ہے, ہمارا خدا پیار کرنے والا خدا ہے. ہمارا خدا اس بات کے لیے ہمیں آمادہ کرتا ہے کہ ہم لائق طور پر خدا کے قدموں میں جھکیں اور اس کی عبادت کریں. خدا نہیں چاہتا, خدا کسی گنہگار کی ہلاکت نہیں چاہتا, بلکہ چاہتا ہے کہ ہر ایک انسان کی توبہ تک رب پہنچے. ہلیلویا ہلیلویا. ہمیں اس بات پہ دھیان کرنے کی ضرورت ہے. ہم اس بات کی طرف دھیان نہیں کرتے, ہم غور نہیں کرتے, لیکن ہم لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں, رشتہ داروں کی طرف دیکھتے ہیں اور دوستوں کی طرف دیکھتے ہیں. دوست جا رہے ہیں جی میلے سے اسی بھی جانا ہے, وہ خاندان جا رہے ہیں چلو جی, وہ فلانی فیملی جا رہی ہے چلو اسی بھی چلے جانے ہیں. ہم ایک دوسرے کو کیا کرتے ہیں؟ پروموٹ کرتے ہیں. ہم یہ پروموٹ نہیں کرتے کہ خدا کی عبادت کریں. ہم یہ بات نہیں کرتے کہ خدا کی سچائی کے ساتھ عبادت کریں. کیا آپ کو اس کی حقیقت کے بارے میں پتا ہے کہ یہ کہاں سے کام شروع ہوا اور کس طرح شروع ہوا اور کیا تھا؟ ہم اس بات کو بھی نہیں جانتے, کوئی نہیں جانتا. ریئلٹی کیا ہے؟ کانٹسٹائن جو ہے وہ 274 میں 274 مسیح کے بعد سے اور 337 تک جو ہے اس نے حکومت کی, اور یہ 31 سال کا تھا جب یہ حکومت میں آیا, اور 63 سال کی عمر میں اس کی ڈیتھ ہو گئی. اور 306 میں جو ہے اس نے ایک قانون بنایا کہ 306 میں یہ جنگ کرنے کے لیے جاتا, اور جب یہ جنگ کرنے کے لیے جاتا تو جنگ یہ کرتا تھا, کیا کرتا تھا؟ ہار جاتا تھا. بہت سی جنگیں یہ ہارا, اور خدا نے ایک دن اس کو رویا میں ایک سائن بتایا کہ آپ نے اس سائن کو جو ہے اپنے گھوڑوں کی کاٹھیوں پر اور اپنے جھنڈوں کے اوپر یہ سائن بنانا ہے. جب یہ سائن تم بناؤ گے تو پھر جس طرف تم جاؤ گے تمہاری فتح ہوگی. ہلیلویا. سائن بتایا گیا,
اور یہ جب بلیور کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے گیا تو پھر خدا نے اس کو فتح دی اور اس نے پھر جو سب سے پہلا جو اعلان کیا تھا جنگ جب جیت کے آیا تو اس نے سب سے پہلا جو اعلان کیا تھا وہ سنڈے کی چھٹی کا اعلان کیا تھا. کانسٹنٹائن نے سب سے پہلا اعلان جو ہے وہ سنڈے کی چھٹی کا اعلان کیا تھا. جب ہم یہ سنڈے کی چھٹی مناتے ہیں, جو سنڈے کا دن مناتے ہیں, کیونکہ یہ سورج دیوتا کا دن تھا اور اس کو اس نے ڈینائی کیا, اس کو ختم کیا اور اس کے بعد پھر سنڈے کی جو چھٹی تھی وہ منائی گئی اور اس میں پھر جو جتنے بھی مسیحی لوگ تھے, جتنے بھی کرسچن لوگ تھے, اس میں آ کر وہ عبادت کرتے تھے. ہلیلویا ہلیلویا. میں نے سوچا کہ آپ کو تھوڑی انفارمیشن بھی ساتھ ساتھ دیتا جاؤں تاکہ بہت سارے لوگوں کو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا. ہلیلویا. اور جب یہ اعلان کر دیا گیا تو اس کے بعد جو ہے پھر ایسٹر کا اور کرسمس کا تہوار بھی اسی کی حکومت میں ہی بنایا گیا تھا. ہلیلویا. ایسٹر کا تہوار بھی اور یہ جتنی بھی عبادات ہوتی ہیں, ہم گڈ فرائیڈے مناتے ہیں, ہم شاعربانی کی عبادت کرتے ہیں, پاک جمعرات کی عبادت, یہ ساری جتنے بھی شیڈول تھے اس کے دور میں بنائے گئے. کیونکہ اس وقت جو تھا یہ سورج دیوتا کی عبادت کی جاتی تھی اور مندر اس دور میں بہت زیادہ تھے اور کانسٹنٹائن نے جو ہے مندر ختم کیے اور یہاں پر اسے چرچ بنانے شروع کر دیے. مندر ختم کیے اور چرچ بننا شروع ہو گئے. پھر اس نے چرچوں کو پروموٹ کیا اس شخص نے, اور کیونکہ خدا نے اس کو کیا کیا تھا, پتہ دلائی تھی. جب یہ جنگ کے لیے جاتا ہارتا, خدا نے اس کو ایک کراس دکھایا تھا کہ تو نے اپنے جھنڈوں پر کراس بنانا ہے تب تجھے فتح ملے گی. اور جب اسے کراس بنائے اپنے جھنڈوں پر اور اپنی فوج کا سائن اس نے یہ بنا دیا, پراپر سائن, اور اس کے بعد پھر اس کو فتح ہی ملتی گئی. جس طرف یہ گیا پھر اس کو فتح ملی. اور آج بھی جتنے لوگ اپنے گھروں کے اندر کراس لگاتے ہیں, اپنی زندگیوں کے اندر یسوع مسیح کو لے کے آتے ہیں اور اس کا بلڈ لگا لیتے ہیں. بنی اسرائیل قوم کو دیکھیں, جب انہوں نے چوکٹوں پر بلڈ لگا لیا تو جتنے بھی گھرانے تھے جن کی چوکٹوں پر بڑے کا خون لگا تھا وہ گھرانے بچ گئے اور باقی جو لوگ تھے وہ سارے کے سارے ان کے پلوٹے مر گئے. ہلیلویا. اور آج بھی جتنے لوگ کراس کے نیچے آ جاتے ہیں, جتنے بھی لوگ صلیب کے نیچے آ جاتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں. اسی لیے کانسٹنٹائن نے جو ہے یہ بات کی اور اس نے اپنے لوگوں کی زندگیوں کو بچا دی. ہلیلویا. اب بات آتی ہے اس دور میں ہی آئیکن جو ہے وہ آئے اور آئیکن کا دور جو ہے وہ شروع ہو گیا. بت پرستی بہت زیادہ تھی اور بیگانہ تعلیمیں جو تھی وہ بہت زیادہ تھی. اور اس کے بعد پھر کیا ہوا, پھر روزری آ گئی, مردوں کی عید آ گئی, مقدسہ مریم کی پرست جو ہے وہ شروع ہو گئی اور پوپ صاحب کو بتا دیا گیا کہ یہ لا خطا ہے. پوپ جو ہے یہ خطا نہیں کرتا, یہ جو ہے جس کو کہتے ہیں کہ تو جنت میں جائے گا تو وہ جنت میں چلا جائے گا. پوپ جو ہے وہ لا خطا ہے, یہ بات بھی بتائی گئی. اور پھر اس کے بعد معافی نامے لکھے گئے. کیا ہوا اس دور میں جو تھا, لوگ کیا کرتے تھے کہ لوگ آتے تھے اور فادروں کے پاس لوگ آتے اور ان کو بتاتے کہ میرا جو ہے باپ مر گیا, میری ماں مر گئی ہے, یا میرا چاچا تایا کوئی بھی مر گیا ہے. تو وہ کیا کرتے تھے, وہ کہتے تھے اتنے ڈالر دے دو, اتنے پیسے دے دو اور تمہارا جو باپ ہے نا اس کی روح جو ہے وہ سیدھی جنت میں چلی جائے گی. وہ ڈالر مانگتے تھے, وہ کہتے تھے ڈالر نہیں, اتنے ڈالر دینے, انہوں نے فکس کیے ہوئے تھے. آج بھی بڑے سارے پادری نے کہتے ہیں کیڑی دعا کرانی ہے, کنے والی دعا کرانی ہے. آج کل ابھی بھی دور میں یہ دور ہے, ابھی بھی پادری ہیں, پادری پاسٹر صاحبان بہت سارے پادری ہیں, ان کے نام نہیں میں لوں گا, اور وہ بھی کہتے ہیں کہ کنے کی دعا کرانی ہے, کیڑی دعا کرانی ہے, کنے کی کرانی ہے. پھر وہ دعاؤں کے
ریٹ رکھے ہوئے ہیں 500 1000 2000 5000 10,000 اس طرح ریٹ رکھے ہوئے ہیں اور پھر اس کے اکارڈنگ دعا کرتے ہیں. نام نہیں لوں گا لیکن بہت سارے لوگوں کو شاید پتہ بھی ہو. اور اس کے بعد پھر روزی کہاں سے آ گئی, مردوں کی عید کہاں سے آ گئی. اور جب مردوں کی عید جو ہے ابھی بھی منائی جاتی ہے, لوگ مناتے ہیں, لیکن یسوع نے کیا کہا, مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دو, تم میرے پیچھے آؤ. یسوع نے یہ کہہ دیا, ہن مر بھی جائے نا کوئی تو انہوں نے کہا تسی مردوں نو مردے دفن کرن گے, تسی میرے پیچھے آؤ. تو اسی اپنے کام نو پروموٹ کرنے ہیں تے یسوع دے کام نو چھڑ دینے ہیں. جی ہاں, بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے کاموں کو پروموٹ کرتے ہیں اور یسوع کے کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں. اتوں تک کہ جڑے پادری نے وہ بھی انج کرتے ہیں, وہ بھی یسوع کا کام چھڑ دیں گے تو پہلے کہیں گے نہیں پہلے یہ کام کر لیے. پر یسوع نے کہا مردوں کو مردے دفن کریں گے, تم میرے پیچھے آؤ. جو یسوع کے پیروکار ہیں, جو یسوع کے لوگ ہیں, وہ یسوع کی عبادت کرتے ہیں. آمین, ہلیلویا. پولس رسول یہ بات لکھتے ہیں, کہتا ہے سب نے گناہ کیا اور سب خدا کے جلال سے محروم ہیں. سب نے گناہ کیا اور سب خدا کے جلال سے محروم ہیں. اور یسوع نے یہ کہا کہ کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کر سکتا ہے. ہلیلویا. اب یہاں پر بتانا چاہتا ہوں کہ اریوس ایک بت ہے اور یہ ایک بدعت ہے. یہ 325 میں ایک کونسل ہوئی اور اس میں تمام بشپوں کو بلایا گیا اور 318 بشپ جو تھے اس کونسل میں آئے. 325 میں بشپ کونسل بلائی گئی اور کتنے بشپ آئے تھے؟ 318 بشپ آئے تھے. 318 بشپوں نے آ کے شرکت کی. اور پھر یہ جو روزوں کا تہوار ہے, دن ہے جو مناتے ہیں 40 روزے, اور اس میں جو شائروانی کی عبادت ہوتی ہے, گڈ فرائیڈے کی عبادت اور پھر ایسٹر کی عبادت, اس میں یہ شیڈول دیا گیا تھا. 318 میں یہ شیڈول جو ہے یہ دیا گیا تھا اور اس میں یہ شیڈول بنایا گیا تھا. ہلیلویا. بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ جنہوں نہیں سمجھ آ رہی آپ کھڑا کریں, جنہوں نہیں سمجھ آ رہی آپ کھڑا کر دیں. ذرا تھوڑا سا دھیان سے سننا ہے, الرٹ ہو کے سننا ہے کلام آج, کیونکہ یہ آپ کے لیے فائدے کی بات ہے جو میں بات کر رہا ہوں. اور یہ بار بار کلام نہیں ملتے اس طرح کے, بار بار باتیں نہیں آتی سامنے, بار بار چیزیں نہیں ملتی. بابل میں نمرود بادشاہ تھا اور نمرود بادشاہ کو سورج کا خطاب دیا گیا تھا اور اس کا بیٹا تھا تموز اور اس کی بیوی کا نام سمرس تھا. اس کی بیوی کا نام سمرت تھا اور اس کو استارات کی دیوی کہا جاتا تھا. یہ استارات کی دیوی تھی اور اس کو جو ہے وہ نام دیا گیا تھا. اور اسرائیلی جو ہے, اسرائیل کے اندر بال, تموز اور استارات کی پوجا کی جاتی تھی. اور استارات کو آسمانی ملکہ بھی کہتے تھے, استارات کو آسمانی ملکہ کہتے تھے. اور اس کا نام کاٹ کر مقدسہ مریم کا نام رکھا گیا. اب اس کو آسمانی ملکہ کہا جاتا ہے, آسمان کی ملکہ. اب اس کو استارات کو کاٹ کے پھر مقدسہ مریم کو اس جگہ پر لے کر آئے اور اس کو آسمانی ملکہ اب خطاب دیا جاتا ہے, وہ آسمان کی ملکہ ہے. آمین. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب مصری جو تھے وہ اسریس اور ہوروس اور اسیس کی پوجا کرتے تھے. یونانی جو تھے وہ ڈیوس اور اپولو کی اور اتھینا کی پرستش کرتے تھے. انڈیا میں جو ہے وہ برہما, وشنو اور شیو کی جو ہے وہ پوجا کی جاتی ہے. اور مسیحی لوگ جو ہیں وہ باپ اور بیٹے اور روح القدس کی عبادت کرتے ہیں. ہلیلویا, ہلیلویا. اور لوگ بہت سارے کہتے ہیں جی یعنی پہلی کلیسیا ہے نا وہ جو ہے وہ پطرس رسول پر بنائی گئی. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے.
اب دیکھیں 318 میں یہ سارا شیڈول آیا, 306 میں یہ کام ہو رہا ہے, اور پطرس جو ہے وہ کب ہے 318 سے پہلے, تو اس پہ کیسی ایکلیسیا بن گئی. یہ تو 318 یعنی کہ جب پطرس اس کی ڈیتھ بھی ہو گئی تھی, اس وقت وہ زندہ نہیں تھا, اس وقت اس پہ ایکلیسیا کیسے قائم ہوگی؟ خدا نے کہا تھا, یسوع نے کہا تھا کہ تو پتھر ہے اور میں تجھ پر ایک کلیسیا قائم کروں گا. اور وہ کلیسیا کیا تھی؟ اس وقت عید پینتیکوست کا دن جو منایا گیا تھا, اس وقت سب سے پہلی جو کلیسیا تھی وہ قائم کی گئی تھی, کیونکہ روح القدس کے رسول ان پر ہوا تھا. اور جب روح القدس کا نزول ہوا, اس وقت مسیح قوم جو ہے, مسیح لوگ جو ہے, مسیح کو ماننے والے جو تھے, وہ اس وقت خدا کی حضوری میں تھے, دعا کر رہے تھے, اور روح القدس ان پر نازل ہوا, اور اس وقت پہلی کلیسیا جو ہے وہ قائم ہو گئی. اس وقت کیتھولک کب تھی؟ اس وقت کیتھولک تھی جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو کیتھولک تھی. اس وقت کیتھولک تو بڑی دیر بعد تھی. کیتھولک کا بتاتا ہوں میں آپ کو. رومن کیتھولک جو ہے وہ 325 میں رجسٹرڈ ہوئی. 325 میں رومن کیتھولک جو ہے یہ رجسٹرڈ کی گئی, اور اس میں 95 پوائنٹ غلطی کے تھے. کتنے تھے؟ 5 کم 100 جو تھے. مارٹن لوتھر اس وقت کا ایک راہب تھا, فادر تھا, اور اس نے 95 جو تھے وہ رومن کیتھولک کے اندر سے غلطیاں نکالی کہ یہ اتنی غلطیاں کرتے ہیں, یہ اتنے کام کرتے ہیں, یہ مردوں کی عید مناتے ہیں, یہ روزی پڑھتے ہیں, یہ بشپ صاحب کو جو ہے, پوپ صاحب کو جو ہے یہ لاپتہ خادم کہتے ہیں. اس کے اندر یہ ساری غلطی اس نے, یعنی کہ 95 غلطیاں اس نے نکالی. تو آپ دیکھیں اب وہ کتنی غلطی کر رہے ہیں. اگر آپ دیکھا جائے اس وقت 95 تھی, اور یہ 325 کی بات میں کر رہا ہوں. اس وقت اتنی غلطیاں تھی, تو آپ کتنی کرتے ہوں گے؟ پروٹسٹنٹ جو ہے, جو ہماری مشن ہے, جو ہم لوگ ہیں, پروٹسٹنٹ جو ہے, یہ 1517 میں جو ہے یہ پہلی مشن بنی. اور اینگلیکن چرچ جو ہے یہ 1534 میں کنگ ہنری کے نام سے, کنگ ہنری خادم تھا, اور یہ اس نے اینگلیکن چرچ جو ہے وہ بنایا. چرچ آف پاکستان جو ہے یہ 1534 میں قائم کیا گیا. اور بیپٹسٹ مشن جو ہے یہ 1570 میں بنائی گئی, اور میتھوڈسٹ مشن جو ہے یہ 1739 میں قائم کی گئی, جو جان ویسلین خدا کا خادم تھا, اور اس نے یہ مشن جو ہے قائم کی, میتھوڈسٹ. اور سلیوشن آرمی جو ہے یہ 1865 میں بنائی گئی تھی. سلیوشن آرمی تو پتہ ہے سر, وردیاں والے نے, وردیاں والے چرچ. سلیوشن آرمی 1865 میں بنی. اور پریسبیٹیرین چرچ جو ہے یہ 1803 میں, اور مورمن چرچ جو ہے 1827 میں, اور یوپی چرچ جو ہے 1847 میں, اور سیونتھ ڈے چرچ جو ہے یہ 1863 میں, اور یہوہ وٹنس جو مشن ہے یہ 1892 میں بنائی گئی. ہلیلویا ہلیلویا. اور ایسی انفارمیشن جو ہے یہ آپ کو نیٹ سے بھی مل سکتی ہیں, یہ آپ نیٹ پہ سرچ کریں گے آپ کو ملیں گی, یہ ساری چیزیں مل جائیں گی. لیکن اس کے لیے ٹرو جو ہے آپ کو صحیح طریقے سے نیٹ کی سرچنگ بھی آنی چاہیے. اگر آپ صحیح سرچ کریں گے تو پھر آپ کو صحیح سرچ بھی ملے گی, نہیں تو آپ کے پاس غلط انفارمیشن بھی آتی رہے گی. کیونکہ ضروری نہیں کہ آپ کو صحیح انفارمیشن ملے, غلط بھی آتی ہے, اور اس کو جانچنے کے لیے آپ کے پاس علم ہونا چاہیے تاکہ آپ اس کو صحیح طریقے سے جانچ بھی کر سکیں. ہلیلویا. بہت سارے لوگ ہیں ساڑھے کو موبائل لے گا, ساڑھے کو انٹرنیٹ ہے, ساڑھے کو کمپیوٹر لگا ہے, اسی ادھر جا کے سرچ کر رہے ہیں, سارے پتا چل جائے گا, پتہ ضرور آپ کو چل جائے گا. لیکن انفارمیشن غلط بھی نیٹ پہ بہت زیادہ آتی ہے. اس چیز کا ضرور نوٹس کیجیے گا, اس چیز کا دھیان کیجیے گا. اگر آپ ٹرو ایجوکیشن لینا چاہتے ہیں, اگر آپ صحیح تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو اپنے پاسٹر کے ساتھ ضرور جو ہے
وہ ریلیشن رکھا کریں, اپنے پاسٹر کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ رکھا کریں, تعلق رکھا کریں, تاکہ آپ کا جو چرچ ہے, آپ کا جو خادم ہے, وہ آپ کو صحیح تعلیم آپ تک پہنچا سکے. ہاللیلویا. اب یہاں پر کتنا کچھ ہم نے سیکھا ہے, کتنی باتیں اب تک پہنچی کہ ہم نے خدا کے کلام میں سے کتنا کچھ سیکھ لیا, اور کلام نے ہمیں بتایا ہے کہ ہم نے بتوں کی پوجا نہیں کرنی. اگر ہم بتوں کی پوجا کریں گے, اگر ہم بتوں کو سجدہ کریں گے, تو پھر 3 پشتیں جو ہیں وہ تو لازم ہے کہ اس کی سزا ہوتی ہے. یہ کلام نے بتا دیا. 3 پشتیں, یعنی کہ پہلے دادا, پھر پیو, پھر اگو بچے, یعنی کہ 3 جو پشتیں ہیں یہ تو لازم اس زمرے میں آ جائیں گی اور ان کو سزا ملے گی. اور اگر آپ بت پرستی نہیں کرتے, اگر آپ بتوں کے آگے نہیں جھکتے, اگر آپ خدا کے آگے جھکتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, دعا کرتے ہیں, ٹرو خدا ان کے آگے آتے ہیں, تو پھر خدا آپ کی زندگی کو بحال کرے گا, اور پھر آپ کو خدا جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی دے گا, اور پھر وہاں پر لے کے جائے گا جہاں نہ رونا اور نہ دانتوں کا قصہ ہوگا. ہاللیلویا. اور اگر ہم خدا کی بات کو نہیں مانیں گے تو پھر ہمارے لیے وہ دروازے تو کھلے ہی ہیں, اور پھر ہم تیاری کر لیں جانے کے لیے, کیونکہ یہ وقت بہت نزدیک ہے. اپنے آپ کو تیار رکھیں اور خدا کے قدموں میں جھکتے رہیں. خدا السلام کی وجہ سے ہم سب کو بڑی برکت دے. آمین.